پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم خدا ترس بھی ہیں لیکن بعض اوقات اپنی کم فہمی کی وجہ سے بہت سے ایسے رویے اپنا لیتے ہیں کہ جو ظالمانہ رویوں کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. مثلا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر میں ڈرامے دیکھتا آیا ہوں اس کے اندر معذور افراد کو یا تو ایک وجہ تضحیک بنایا گیا یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جرائم پیشہ افراد کی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا اور یا پھر ان افراد کے طور پر پیش کیا گیا جن کو اللہ واسطے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور یہ ہم ہی ہیں. اصل میں صرف یہ ہے کہ یہ ان کا لائف سٹائل جو ہے ذرا مختلف ہے اور ان کی جو خاص ضروریات ہیں اس مختلف لائف سٹائل کی وجہ سے ان کو کس طریقے سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں 5 کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں اور معذور افراد کے نمائندہ کی حیثیت سے نیاز اللہ خان صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسے ایشوز جو آپ کے ذہن میں ہو جو تھوڑی سی تبدیلی سے پالیسی کی تبدیلی ہو رویے کی تبدیلی ہو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہو معذور افراد کو یا ہو سکتا ہو. میں ابھی ریسنٹ ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جی انکلوسیو ایجوکیشن اور چائلڈ فرینڈلی ایجوکیشن ہوگی جس کی وجہ سے اسپیشل چلڈرن انہوں نے ٹرم یوز کیا جس سے میں ایگری تو نہیں کرتا لیکن بہرحال دیٹ از اے گڈ اپرچونٹی فار اس کہ وہ ان لوگوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں ان کو ہوگا. اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ اس وقت اگر میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا لیکن اندازہ آپ کو بتا دوں جو بائیس فگر ہے وہ 600,000 کی ہے. انڈیپینڈنٹ سورسز اس کو 2 ملین کہتے ہیں کہ وہ چلڈرن ہیں جو ڈسیبلٹیز کی وجہ سے اسکول جانے چاہیے اور انٹرسٹنگ فگر یہ کہ اونلی 32,000 چلڈرن جو ہیں وہ اسکولز میں جاتے ہیں. The rest they are not in the schools, they are either in madrasa. جانے کتنے چاہیے دوبارہ فرمائیے گا. جو منیمم فگر ہے اگر ہم گورنمنٹ کا کنزرویٹو اسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ 600,000 ہے. انڈیپینڈنٹ سورسز اس کو کہتے ہیں 1.2 ملین اور این جی اوز کہتی ہیں 2 ملین. یعنی 20 لاکھ میں سے صرف 33,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جا پاتے ہیں حالانکہ 20 لاکھ لوگوں کو 20 لاکھ بچوں کو جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی مخالفت میں یا بحث میں نہیں پڑتا کہ اسپیشل ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے لیکن یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن اس ملک کی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا اگر ہم صرف اسپیشل ایجوکیشن پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شہر کے اندر ایک اسکول سینٹر میں ہے تو ایک بچہ جو شہر کے کونے میں رہتا ہے اس کو وہاں تک کون لے کے آئے گا کون چھوڑ کے جائے گا. یہ والے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ جو قریبی نیبرہڈ ہے ان سکولز کے اندر جو بچے ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو انرول کیا جائے ان کو وہیں پہ تعلیم کے مواقع معاہد. اچھا لیٹ می آسک یو اسی نقطے کو بڑھاتے ہوئے عاطف شیخ صاحب کہ اگر 20 لاکھ 2 ملین نے بتایا بچے جو اسکول جانے چاہیے معذور ان میں سے صرف 33,000 جا رہے ہیں تو باقی بچے اسکول کیوں نہیں بھیجے جا رہے. دیکھیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل کچھ میں رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ کھانے پینے کے اوپر خرچہ لوگ کم کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی ہے لیکن خرچہ بڑھ گیا ہے تعلیم کے اوپر. یعنی ایک طرف ہمیں معاشرے کے اندر بچوں کو تعلیم دلوانے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے دوسری طرف جو معذور افراد ہیں اور جو معذور بچے ہیں وہ ہم اسکولوں میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں. وہ اس لیے اسکول میں نہیں بھیج سکتے کہ جہاں تک ابھی نیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ اسپیشل ایجوکیشن جو سینٹرز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں ہر جگہ نہیں ہیں اور جو عام اسکول ہیں وہ بالکل بھی ایکسیسیبل نہیں ہیں. اگر ویل چیئر پہ ہے بچہ تو وہ کس طرح اسکول جا سکتا ہے اور اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ بچہ تو کیا اس کے لیے بریل میں وہاں بکس اویلیبل ہیں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں کسی حد تک سہولیات کی فقدان کی بات کر اگر تمام اسکولوں کو بیسک ڈسیبلٹی فرینڈلی فیسلٹیز ڈال دی جائیں تو وہ بچے اپنے قریبی اسکولوں میں دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بھی رویہ ہو سکتا ہے ابھی کہ جو ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہم خدا ترس بھی ہیں اور خدا خوفی کے بغیر بہت سے کام بھی کرتے ہیں. کم فہمی یہ بھی اس کے اندر ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ اس نے پڑھ لکھ کے کیا کر لینا. بالکل بہت زیادہ یہ تو بالکل کامن ایشو ہے کیونکہ ڈسیبل پرسنس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چیلنج بنا لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بے شک ڈسیبل ہے بیٹی ڈسیبل ہے لیکن ہم اس کو تعلیم بھی دیں گے ہم اس کو ایجوکیشن میں بھی ڈالیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں یہ نہیں ہے چاہیے. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر ڈسیبلڈ ہے چیلنج نہ بنائیں بلکہ اس کو پراپر فیسلٹیز دیں. ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن میں اس کو صرف ڈالنا نہیں ہے ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر سکے.
تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، اور یہ ایک مطلب ہم ڈسیبلٹی کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم آتی ہے۔ محمود صاحب، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے کیا واقعتاً یہ رویہ پریویل کرتا ہے کہ جی اس کو تعلیم، ہمارے پاس 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ٹھیک ہے ان کوٹس اگین، اس کو تعلیم دلوائیں، جی اس نے کیا کرنا ہے؟ فیملیز کے اندر تو یہ رویے موجود ہی ہیں۔ میں جب ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے گیا تو جس انسٹیٹیوٹ میں نے ایڈمیشن لے رہا تھا، وہاں کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے بی اے کر لیا، بس کرو، سیٹ ضائع کرو گے۔ دس واز دا پرسنل ایگزامپل، سیٹ ضائع کرو گے۔ اور مجھے اس وقت اگر کبھی آپ اپنی لائف کی سٹرگل کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بڑا ایک خود سے بھی ڈر لگتا ہے، بڑا ڈرونا خواب لگتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اگر آپ مجھے ایڈمیشن نہیں دیں گے تو میں پھر کورٹ سے لے لوں گا، اور یہ مجھے کرنا پڑا۔ اچھا، آپ نے پھر کورٹ گئے؟ پھر آپ؟ میں کورٹ نہیں گیا، جب میں نے صرف یہ تنبیہ جاری کی تو پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ چلیں، خدا خوفی نہیں ہے، عدالت کا خوف تو ہے تھوڑا بہت تو، لیکن یہ رویہ پریویل کرتا ہے، یہ رویہ بری طرح سے پریویل کرتا ہے۔ اور اچھا اب اس ماحول میں، اور اب نیاز صاحب میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہا ہوں، اگر اس ماحول کے اندر آپ بہترین پالیسی معیار بھی بنا دیں، بہترین ادارے بھی بنا دیں، اگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ ایشوز نہیں ہیں، کنسرنز ہیں، چیلنج نہیں ہے، ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے، تو پھر معاملہ تو طے نہیں ہوگا نا جی۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پالیسی، میں نے پہلے بھی شروع میں اگر یاد ہو کہا تھا کہ پالیسی تبدیل کرنے سے اکیلا فرق نہیں پڑے گا، آپ کو جو ہے نا بیسٹ پریکٹسز جس کو ہم بعض وقت یوز کرتے ہیں، میں تو اس کو کہتا ہوں گڈ پریکٹسز ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی، سوسائٹی کو دکھانے پڑیں گی۔ جیسے کہ آج کے آپ کے اسٹوڈیو میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کا کسی نہ کسی حوالے سے رول ماڈلز ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشیا ڈسیبلٹی فورم کے حوالے سے اگر عاطف شیخ صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو پاکستانی ہے نا، پوری ساؤتھ ایشیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی جگہوں پہ گئے ہیں، انہی اسکول سے، انہی عام اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی اسپیشل اسکول سے پڑھ کے آیا ہو، زندگی کے تمام جو ہیں مواقع ہیں، یا جس کی ڈگری کہیں واپس بھیجنی پڑی ہو۔ ایگزیکٹلی، اس میں مجھے اسپیشل کا لفظ اسپیشل ایگزامینیشن کے لیے۔ سر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آپ کے اس فورم کو مواقع کو یوز کرتے ہوئے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے معاشرتی، اس معاشرتی رویے میں تبدیلی تب ممکن ہے جب ہم اس کو ذاتی سطح پہ بھی سوچیں گے۔ ٹھیک، ذاتی سطح پہ ہمارے یہاں سوچنے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اس کو ایپیتھیٹک دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت ساری باتیں پہلی وضاحت کر دی کہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، جب آپ نے کہا تھا لیجسلیشن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لیجسلیشن ہے، آپ یہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سکولز کے اندر تمام گورنمنٹ آفیسرز کے بچے پڑھیں گے۔ ٹھیک، اب ایک چھوٹی سی لیجسلیشن یہ ہے، اگر آپ اس سے دیکھیں کہ کیا آپ کے یہاں تمام رویہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اب یہ چھوٹی سی ایک سٹیپ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام سکولز کے اندر جو بچے ہوئے ڈسیبلٹیز ہیں یا ان کو کوئی چیلنجز ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اچھا، دوسرا جو میجر ایشو ہے جو کوئکلی میں آپ کی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ جاب ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں جو اس میں یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، بڑا ایشو ہے۔ میں اس کے اوپر میں بریک کے بعد واپس آؤں گا اور شبر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ جو مواقع کی فراہمی ہے اور معاش کی فراہمی کے مواقع بالخصوص، اس کا کیا ایشو ہے، اور اس کے آخر میں آ کے پھر اس کو کلوز بھی کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔